لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ یہاں سے گائے کا قصہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، بقرہ کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ عربی زبان کے اندر بقرہ جو ہے وہ گائے کو کہتے ہیں، اور یہ دونوں گائے اور بیل دونوں کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اور اس سورہ بقرہ کا جو نام ہے وہ بھی اسی قصے کے اوپر ہے، تو یہ ایک نہایت اہم قصہ ہے، اور اس سے ہم کو جو ہے وہ سبق لینا ہے اور سمجھنا ہے اس کو کہ کس طرح سے ہم اپنے اوپر اس قصے کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ شروع کے اندر اس کے اندر بنی اسرائیل کا بیان ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو پہلے تو مذاق کہا، اور پھر اس کے اندر مزید جو ہے سوال پہ سوال کرتے رہے، جس سے ان کو خود ہی جو ہے مشکل ہوئی۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ کیوں ان کو جو ہے وہ حکم ہوا اس گائے کو ذبح کرنے کا۔ تو اس کا قصہ یہ ہے کہ جو ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا، اور اس کے کوئی لڑکا نہ تھا، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ یہ بوڑھا مرتا ہی نہیں، تو اس کو جو ہے ورثے کی دھن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اسے مار ڈالوں، اور اس نے یہی کیا تاکہ اس کا مال بھی ہتھیا لے، اس کی بیٹی سے نکاح بھی کر لے، اور قتل کی تہمت دوسروں پر لگا کر دیت کی جو پیسہ ہے وہ بھی وصول کر لے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ اب جب جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ الزام لگا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے خواہ مخواہ ہم پر قتل کی تہمت لگا رہا ہے، اور ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ ایک گائے لو اور اس کو ذبح کرو۔ اب جو ہے ان کو جو ہے وہ اس حکم کو مان لینا چاہیے تھا، اور جو ہے وہ ایک گائے جو ہے وہ ذبح کر دینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے جیسے بیان ہوا بہت سارے سوال کیے، اور وہ سوال اگلی آیتوں کے اندر جو ہے وہ آئیں گے، اور اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو اس قصے کے اندر جو ہے سب سے پہلی تو یہ کہ لالچ جو ہے وہ بہت بری شے ہے، اور شیطان نے اس شخص کو جو قاتل تھا اس نے لالچ کے اندر ہی مارا، کیونکہ وہ اس کا چچا تھا جس کو اس نے قتل کیا، اور جو ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گائے کو جو ہے وہ ذبح کرو، اور اس کے بعد جو ہے اس کا ٹکڑا ایک مقتول کے جسم پر لگاؤ، تو وہ مقتول جو ہے وہ بول پڑے گا، زندہ ہو جائے گا، اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، اور پھر دوبارہ سے وہ مر گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ کئی جو ہے وہ میسیجز ہیں۔ ایک میسیج یہ بھی ہے کہ شرعی احکام کے اندر بیجا سوال جو ہے ان کا کرنے کا جو ہے فائدہ نہیں ہے، اس سے انسان جو ہے اپنے لیے ہی مصیبت جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور جو ہے دوسری اس میں یہ ہے کہ تفسیر میں آتا ہے کہ جو گائے آخر میں ان کو جو ہے اپنے بہت سارے سوال پوچھنے کی وجہ سے قربان کرنی پڑی، وہ ان کو پھر بہت ہی مشکل سے ملی، اور پھر اس کے لیے انہوں نے بہت سارا مال جو ہے وہ خرچ کیا۔ تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی سی اور بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو جو ہے قرآن کا فہم عطا فرمائے، اور ہم کو جو ہے وہ جو بھی ہمارے اسلامی احکام ہیں ان کو بہت سیریسلی لینے
کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو کسی بھی قسم کے مذاق سے دور رکھے، جب بھی دین کی بات آئے ہم کو کسی بھی قسم کے مذاق سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔